اب ایک حدیث اور سن لیجئے رسول اللہ کی، یا رسول اللہ پوری امت میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اب یہ وہ عقیدے والی حدیثیں نہیں آ رہی، سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے؟ کہا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا۔ پتہ نہیں کیوں پنجاب میں ایسے آدمی کو کہا جائے گا زن مرید، جورو کا غلام، ماں بہنیں زندگی ایسے آدمی کی ذکر کر دیں گی۔ پیغمبر کہتے ہیں بہت اہم ایک، اچھا چلے یہ حدیث کا تعلق ہے میرے موضوع سے، یہ حدیث کے ساتھ ایک حدیث اور سن لیجئے اور پھر میں پہلی حدیث کو مکمل کر کے آج کی تقریر ختم کروں۔ پیغمبر، یا رسول اللہ آپ کو اپنی امت میں سب سے اچھا کون لگتا؟ کہا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اور رویہ رکھتا۔ اور پھر وہ حدیث آگے جس میں 4 باتیں ہیں، ممبر سے 3 پڑھی جاتی ہیں۔ استاد حسین انصاریان نے پوری حدیث اپنی کتاب میں نقل کی۔ رسول فرماتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، پیغمبر کی ولادت کا مہینہ، ہجرت کا مہینہ، تو پیغمبر کا بیان اور آخری امام اور آخری رسول کے حالات بہت میچ کرتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جبرائیل جب میرے پاس آتے ہیں 4 چیزوں کا اتنا حکم دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قریب لازم اور واجب ہونے والی ہے۔ جب بھی آتے ہیں نماز شب کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نماز شب، نماز کہ مجھے لگ رہا ہے کہ 5 نمازیں واجب ہے، یہ 6ٹھی نماز بھی واجب ہونے والی، یعنی اتنا یہ واجب کے قریب قریب ہے نماز شب۔ اور دوسرا مسواک، دانتوں کی صفائی، اتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وضو واجب ہے تو مسواک بھی واجب ہونے والی۔ تیسری چیز پڑوسی کا حق، کہا کہ اتنا تذکرہ جبرائیل کرتے ہیں کہ مجھے لگا ان قریب یہ حکم آنے والا ہے کہ تمہاری جائیداد میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوگا۔ اولاد کا حصہ ہوتا، والدین کا ہوتا، اب پڑوسی کا حق۔ اور کہا کہ بیوی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے ہیں جبرائیل کہ مجھے ایسا لگا ان قریب حکم آنے والا ہے کہ بیوی کے سامنے اف بھی نہ کرنا، جو ماں کا رتبہ، فلا تقل لهما اف، اتنا تذکرہ، کیونکہ عرب کے ماحول بیویوں تک کو جانور کی طرح سمجھا جاتا، مارنا، پیٹنا، ہاتھ اٹھانا، تشدد کرنا، غصہ کرنا، برا بھلا کہنا۔ جیسے بکری آپ کے سامنے آ جائے، آپ بکری کو 2 گالیاں بھی دے لیں تو کوئی آپ کو نہیں برا بھلا کہے گا، وہ تو بکری۔ عرب میں عورت کا یہی سٹیٹس تھا، اسلام نے عورت کو عزت دی بحیثیت بیوی بھی، ماں کے طور پہ تو دی عزت، بیٹی کے طور پہ تو دی عزت۔ یعنی جتنا رسول اللہ نے خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ کیا اپنی زندگی میں، اتنا نہ کبھی اپنی ماں آمنہ کا ذکر کیا، نہ اپنی بیٹی فاطمہ کا ذکر کیا۔ فاطمہ کے لیے 3-4 حدیثیں، لیکن خدیجہ بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ حسد ہو گیا دوسری عورتوں کو۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام خالی یہ کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، حقوق الناس کی ادائیگی کا بھی نام ہے۔ اور حقوق الناس میں غیروں سے، میں جانتا ہوں گھر کے باہر اتنے پولائٹ آدمی مشہور ہیں، خوش اخلاق، ہر آدمی تعریف کرتا ہے، بیوی سے پوچھو، یا ہاتھ اٹھا دیا یا گالی دے دیا، غصہ کر دیا۔ 2 ایسی شخصیتیں جن کے بارے میں ایک لفظ اسلام میں آیا جو لوگ قبول نہیں کرتے۔ ابھی میں کیونکہ یہ اعلان ہو گیا اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ پہلا عشرہ میں نے ٹورنٹو میں پڑھا، کینیڈا، دوسرا عشرہ مسیساگا میں پڑھا، کینیڈا، تیسرا عشرہ مونٹریال میں پڑھا، وہ بھی کینیڈا۔ تینوں عشروں میں یہ بات مجھے پڑھنا پڑی، لیکن وہاں لوگوں نے قبول کیا، اس لیے کہ وہاں کی حکومت کا قانون ایسا۔ میں نے کہا قبول کیا تو فائدہ کیا، اگر قبول کیا حکومت کی وجہ سے، قبول کرے اللہ اور رسول کی وجہ سے، تو ثواب تو ملے گا نا کم از کم۔ 2 چیزیں، نمبر 1 محبت، اخلاق، وہ اپنی جگہ، کہا بیوی کو عزت دو۔ ایک چیز رسپیکٹ ہوتی ہے، مولانا محبت تک تو سمجھ میں آ رہا،
عزت بیوی کو دے جی. اور دوسرا اولاد. بہت چھوٹے لگتے ہیں بچے, پورے جہاں بھر کا غصہ آ کے ہم گھر میں بچوں پہ نکالتے ہیں. بچوں کو عزت دو, عزت یہ لفظ ہے روایت میں. بیوی کو عزت دو اور محبت تو اپنی جگہ, سلوک تو اپنی جگہ, انسان سمجھو. یہ دو جملے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. ایک شیعت پر اعتراض ہے, ایک اپنے مومنین کا اعتراض. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق دی جائے تو طلاق غلط, بہت غصہ کرو. وہ علماء تفصیل بتائے. غیر کہتے ہیں کہ طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی ہے, پیار محبت میں کون طلاق دیتا. کہتے ہیں یہ مسئلہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور اسی طرح یہ غیروں کا اعتراض. اپنے یہاں کا مسئلہ کہ اگر اولاد کوئی غلطی بھی کرے اور اسے سزا دینے کا حق ہے تو شرط یہ کہ غصے کے عالم میں سزا نہ دو. تو سزا تو دی غصے کے عالم میں جاتی ہے. غلط فہمی ہے. نہ بیوی سے غصہ جائز ہے نہ اولاد سے. میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ باقی لوگوں سے تو پتا ہے لوگوں کو کہ اسلام میں غصہ حرام, مگر وہ ذرا سا مسئلہ گھر میں بھی لائی. تو بہترین مومن کون ہے؟ رسول اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جو اپنے گھر والوں کو عزت دیتا, خاص طور پر جن کو وہ چھوٹا سمجھ رہا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.